ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. پیچھے جو کافروں کا ذکر ہے اس کے اوپر اب کہا جا رہا ہے کہ پھر ان گنہگاروں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو. دنیا کے اندر جتنے عذاب تھے سارے فانی تھے. کبھی غم تھا تو اس کے ساتھ راحت بھی تھی، کبھی مشکل تھی تو اس کے ساتھ آسانی بھی تھی، کبھی غربت تھی تو اس کے ساتھ مالداری بھی تھی، کبھی معاشی طور پر تنگی تھی تو اس کے ساتھ اس کی معاشی طور پر اچھا ہونا بھی تھا. لیکن قیامت کا جو عذاب ہے وہ عذاب کیا ہے؟ ہمیشہ کا عذاب. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان گنہگاروں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب. هل تجزون، حل عربی زبان میں استفہام کے لیے ہے، یعنی کوئسچن کرنے کے لیے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، لیکن کچھ جگہوں پر یہ حل زائد ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، صرف زبان کی فصاحت اور بلاغت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، حل تجزون، تم کو بدلہ دیا جائے گا. حل کا ترجمہ نہیں ہوگا. حل تجزون، تم کو بدلہ دیا جائے گا، الا بما کنتم تکسبون، مگر جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے خبریں پوچھتے ہیں، احق ہوا، کہ جو عذاب آنے کا ہے کیا واقعی سچ ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ای وربی، ای وربی، ضرور بضرور اور میرے رب کی قسم. ای وربی، ای معنی ضرور بضرور. واو قسمیہ ہے. ویسے واو کے معنی ہوتے ہیں قاسم صاحب، واو کے معنی ویسے ہوتے ہیں اور، لیکن بعض اوقات جملہ قسمیہ کے اندر استعمال ہوتا ہے. واو یہاں پر ہوگا اور قسم ہے ربی، میرے رب کی. انہ لحق، یہ عذاب واقعی حقیقت ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم سب اللہ کو تھکا نہیں سکو گے، ہرا نہیں سکو گے. یعنی وہ عذاب آ کر رہے گا. اگرچہ تم بار بار جا کے نبی سے پوچھتے ہو کہ نبی یہ عذاب واقعی آئے گا، آپ کو لگتا ہے، تو نبی ان سے کہہ دیجئے ای وربی، ضرور میرے رب کی قسم، انہ لحق، عذاب واقعی حقیقت ہے. صرف دھمکی یا ڈرانا یا وارننگ نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے. وما انتم، اور نہیں ہوگے تم لوگ، بمعجزین، اللہ کو تھکا دینے والے، ہرا دینے والے. یہ نہیں کہ اللہ نے تم پر جب عذاب کا فیصلہ کیا تو تم قیامت کے میدان میں اللہ سے بھاگتے پھرو گے، نہیں نہیں نہیں، اللہ سے چھپتے پھرو گے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کے پاس جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب دے گا اور کہے گا اے اللہ آج مجھے عذاب سے بچا لے. پولیس والا درمیان میں روک لیتا ہے، بائک والا کہتا ہے 100-200 روپے لے لو، خلاصی کر دو، چالان نہیں کاٹو. کوئی زیادہ اچھا بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میری سورس ہے، فلانے کا بیٹا ہوں میں، ایسا میرا تعلق ہے، تمہیں سیدھا کر دے گا. اور کوئی اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا تعلق 4:30 بجے والوں سے. جانتے ہیں آپ لوگ 4:30 بجے والوں؟ بیچارہ پولیس والا سیدھا ہو جاتا ہے کہ یار 4:30 بجے والوں سے اس کا تعلق ہے، ایسا نہ ہو کل میرے گھر پہ کالی بیگو صبح 4:30 بجے آ جائے. چلو چھوڑ دو. قیامت کے دن یہ سب نہیں چلے گا. قیامت کے دن نہ سفارش کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے گی، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے سب بھی دے دو گے کہ اللہ آج عذاب سے چھوٹ دے دے. اللہ فرمائیں گے نہیں، پوری زمین پورا آسمان بھی دے دو، عذاب سے چھوٹ نہیں ہے. اور اس وقت جب ان کو پچھتاوا ہوگا، پشیمانی ہوگی، تو وہ پوری کوشش کریں گے فیس ایکسپریشن چھپانے کی، چہرے کے تاثرات کو دبانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے چہرے سے ہم برابر والے کو لگے نہیں کہ ہم شرمندہ ہیں.
لیکن چھپا نہیں سکیں گے۔ دنیا کے اندر تو بہت آسان ہے، خوشی کی خبر آئی چھپا لی کہ یار زیادہ کسی کو پتہ نہیں لگے، غمی کی خبر آئی چھپا لی، قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے سارے فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں گے، رتی برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی سمجھا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر انسان ظلمت دے دے، خرچ کر دے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، تو اور خرچ دے کر، یہ سب کچھ دے کر مقصد کیا ہو، لفتدت بھی کہ فدیہ دے دے۔ فدیے کا مطلب آج یہ پیسے دے کر میری جان چھوڑ دو، لیکن نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر ہر انسان قیامت کے دن جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بھی خرچ کر دے کہ میں فدیہ دے دوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے پچھتاوے کو، یعنی اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی کوشش کریں گے۔ کب؟ لما، جب رأوا، دیکھیں گے، العذاب کو، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر ہر انسان قیامت کے دن جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بھی خرچ کر دے کہ میں فدیے کے اندر آج اپنی جان چھڑا لوں، تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ پچھتاوے کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی بھی قسم کا ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا۔ الا، خبردار، لفظ الا عربی زبان میں سوئے ہوئے شخص کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی شخص سویا ہوا ہو نا، اس کو اٹھانے کے لیے الا، خبردار، بیدار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لفظ الا سے کسی بھی برار مسجد میں آنے والے طلباء کرام کو خبردار کر رہے ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد، کہتے ہیں دیکھو کتنا سکون سے سویا ہوا ہے، کہتے ہیں نا مرنے کے بعد اس کے قریبی کیا کہتے ہیں، دیکھو یار کتنا سکون سے سویا ہوا ہے۔ بھائی سویا ہوا نہیں ہے، اب جاگ گیا ہے۔ الناس نائمون، سارے لوگ سو رہے ہیں۔ فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، مریں گے تو جاگ جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ابھی سوئے ہوئے تو ہم ابھی ہیں، غفلت میں تو میں اور آپ ابھی ہیں، مرتے ہی غفلت ختم ہو جائے گی اور اصل جاگنا شروع ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد سونا نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوتی، مرتے ہوئے آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ مر رہے ہیں آنکھیں بند کر دو، وہ بھائی آنکھیں کھل گئی، اب میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہتا ہے سورہ قاف کے اندر، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، ہاں بچہ بڑی غفلت میں تھے نا دنیا کے اندر، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ساری حقیقت کھول دی کہ نہیں کھول دی؟ مرنے سے پہلے ادھر غرغرے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوگی نا تو انسان پھڑ پھڑائے گا، اے اللہ معاف کر، کوئی معافی نہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تیری نگاہیں آج تیز ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں مر گیا، اللہ کہہ رہے ہیں نگاہیں تیز ہو گئی۔ بھائی خواب غفلت سے بیدار ہو گیا نا، دنیا کی حقیقت سامنے آ گئی نا، آخرت کو دیکھ لیا نا، اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھ لیا، اس لیے الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا، خبردار، ان، بلا شبہ، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما، جو کچھ، فی، میں، السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں،
الا خبردار ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ ہے پکا، ان بلا شبہ وعدہ اللہ کا حق پکا ہے، ولکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یحیی اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اللہ موت بھی دے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ زندگی دیتا ہے، وہی اللہ موت دیتا ہے، اور مر بھی گئے تو اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ سارا مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے مرنا۔ اگر میرا اور آپ کا مرنے کا معاملہ حل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو دنیا کے سارے مسئلے تو ختم ہی ہو جائیں۔ کن کن حضرات نے کورونا ویکسین لگا لی ہے؟ 4 سارے الٹے ہاتھ والے، یعنی کبھی قرضہ بھی دینا ہو تو احتیاط کریں گے۔ 2 سال والی بات، چاروں نے میرے خیال کے اندر تو مجبوری میں ہی لگائی ہوگی، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اختیاری طور پر لگائی ہے، دونوں نے اختیاری لگائی ہے۔ دیکھیں کرونا ویکسین جو ہے یہ زندگی موت سے بات نکل رہی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر حرام اجزاء ملے ہوئے ہیں تو اس کا لگانا حرام ہے، اور حلال اجزاء ہیں تو لگانا حلال ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے اور جتنی تواتر سے لگائی جا رہی ہیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس میں حرام اجزاء ہے، اور شک کی بنیاد پر شریعت میں فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو یقین یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام اجزاء نہیں ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی اس کی کچھ انگریڈینٹس اور اجزائے ترکیبیہ کے اوپر نظر ثانی کریں، معلومات کریں۔ ہم نے جتنے ڈاکٹر حضرات سے پوچھا، جو دیندار ڈاکٹر حضرات تھے، آپ کی مسجد والے بھی، ان سب نے بالاتفاق میری بات کی تائید کی جو میں نے آج سے چند دن پہلے 5 منٹ کی ریکارڈنگ بطور فتویٰ جاری کی تھی۔ بولا بس جو آپ نے کہا تھا وہی ہماری بھی رائے ہے کہ جب تک سر پہ پڑے نہیں، ضرورت نہ ہو نہ لگائیں۔ وجہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر یہ ویکسین وجود میں آ گئی، حالانکہ ویکسین کو آج تک دنیا انسانیت کی تاریخ میں اتنی جلدی آج تک کوئی ویکسین دنیا میں نہیں آئی۔ پھر بنانے والے کوئی مسلمان تو ہے نہیں، بنانے والے یہود اور نصارہ ہیں، اور انتہائی کوئی بیوقوف اور نرا شخص ہوگا جو کہے کہ یار یہ یہود نصارہ ہماری بھلائی سوچ رہے ہیں۔ اچھا، ممکن ہے بھلائی سوچیں، لیکن بھلائی اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جب پیسہ تو دو، ادھر تو پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ پاکستان نے پیسے سے خریدی ہے، جب پیسہ بھی نہیں دے رہے تو وہ یہود و نصارہ میری اور آپ کی صحت کی بحالی سوچ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری صحت کی اچھائی سوچیں گے وہ؟ تو لہذا قرآن مجید نے ایک اصول زندگی بھر کے لیے بتا دیا۔ عالم صاحب کا، استاد کا، مفتی کا، شیخ الحدیث کا اصول اپنا ہے، غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا اصول غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے، آپ ان کے ہم پلہ دین کے اندر ہو جائیے، اسلام چھوڑ دیجئے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، پھر یہ خوش ہوں، اس کے علاوہ خوش نہیں ہوں۔ تو لہٰذا جب تک مشورہ یہ ہے کہ جب تک اس ویکسین کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، آپ گورنمنٹ آفیسر نہیں ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کی تنخواہ اور سیلری کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک آپ کی تنخواہیں رک نہیں رہی اور سر پہ آپ کو پڑ نہیں رہی، ضرورت پڑ گئی تو لگانا پڑے گا۔ میں نے خود حج کے لیے ایک جگہ رابطہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا پھر ویکسین ہے، میں نے کہا لگا لیں گے پھر۔
سفر کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر لگانی پڑے گی، لگانے کے بعد سے پہلے صبح شام کی دعائیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھ کر لگائیں گے باقی۔ لیکن یہ جو لگانے والے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ سے پہلے پیشگی معذرت چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ سارا ہے موت کے خوف کا۔ میرے بھائی، مسلمان کے دل میں یہ جو موت کا خوف آ گیا ہے نا، بس یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان مرنے کے لیے تیار ہے کاہے کو نہیں؟ بھائی آج نہیں تو کل تو مرنا ہے نا، کل نہیں تو پرسوں تو مرنا ہے۔ نتیجہ ہے کسی کے پاس کہ کوئی بندہ زندہ رہا ہو، اگر زندہ اس دنیا میں کسی کو رہنا ہوتا تو اللہ کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ زندہ رہتے۔ لو کانت الدنیا تموت تدوم لواحد، اگر اس دنیا میں کسی ایک کو بھی ہمیشہ رہنا ہوتا لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اللہ کے رسول زیادہ لائق تھے کہ اس میں ہمیشہ رہتے۔ تو جن حضرات کی عمر 63 سال ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اب ان کی زندگی کا اضافیت شروع ہے، اب ایکسٹرا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی 63 تھی، اللہ کے نبی کو 63 سال کی زندگی میں اٹھا لیا گیا۔ اب 63 سال کے بعد جو بھی جینے والا آدمی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اضافی زندگی گزار رہا ہے، اس کا اس زمین پر حق کوئی نہیں ہے۔ جو اس سے کم ہے وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے۔ موت سے خوف آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند رکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر موت کا خوف ہے نا بھائی، تو یہ بات نہیں ہے کہ میں اور آپ موت سے ڈر رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے سے ملنے نہیں دے رہا، یہ خوف ہے۔ موت کا خوف دلوں سے نکال دیجئے، کوئی خوف نہیں ہے۔ موت سامنے آئے تو پہلوان بند کی طرح آپ کہیں کہ آ گئی سامنے، ٹھیک ہے، آج جتنی پوری زندگی گزارنی تھی گزار لی، فیصلہ بدل تو نہیں سکتا نا، آنی تو آئے گی تو صحیح، بس اب قبول کرنا۔ اب قبول کرنے کے دو طریقے ہیں، انسان بھاگتا رہے اور موت آ کے دبوچ ہو، اور ایک یہ کہ انسان کہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول، آ جاؤ قبول کرو۔ اعمال درست ہوئے تو یہ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلے جا، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، یہ دیکھ جنت، میرے بندے سارے تیرا انتظار کر رہے ہیں، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، یہ دیکھ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ اور اگر اعمال درست نہ ہوئے تو موت سے بھاگے گا، لیکن موت کو آپ بھاگا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، دبوچ لے گی۔ اصل ضرورت ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی، موت سے خوف نہ کھائیں کہ ویکسین لگائیں گے تو یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے کہ ویکسین لگانے سے میں بچ جاؤں گا تو کفر کے قریب یہ عقیدہ ہے، کفر کے قریب ہے۔ مسلمان اسباب کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اسباب کو استعمال کرتا ہے۔ کہیے میرے ساتھ، مسلمان اسباب پر یقین نہیں رکھتا، اسباب کو استعمال کرتا ہے، اور صرف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا رہا ہوں تو کاروبار نہیں کر سکتا، میں کاروبار کے لیے کاروبار کے وسائل استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو میں دوں گا، اور اللہ نے خود بھی کہیں کہیں اسباب اختیار کر کے بتایا ہے۔ آسمان زمین کتنے دن میں بنائے بھائی؟ اس کا جواب یاد آیا آپ کو؟ ایک کن کہتا اللہ بنا دیتا، لیکن خود اللہ نے بھی تو اسباب اختیار کیے تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ بے اسباب کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو ویکسین اس لیے لگا رہا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا تو یہ تو کفر کے قریب ہے۔ اللہ کی حیات اور زندگی کا عقیدہ کہاں گیا؟ قرآن آپ پڑھ رہے ہوا جو یہ اللہ زندگی دیتا ہے، وہی امید اللہ موت دیتا ہے، یہ عقیدہ کدھر چلا گیا؟ ہاں، ویکسین لگا لیں یہ سوچ کر کہ بھائی مجھے یہ سبب لگ رہا ہے اور میں اس سبب کو استعمال کروں، عقیدہ اللہ پر رہے کہ زندگی موت اس سے کچھ ہونا کچھ نہ ہونا نہیں۔
اچھا اگر اس سے کچھ نہ ہونا ہوتا تو ویکسین لگا کر تو لوگ بچ جاتے. دسیوں مثال دیتا ہوں ویکسین لگا کے مر گئے. اور دسیوں مثال ڈاکٹر حضرات آپ کی مسجد والے ان سے بھی پوچھیے, صبح ویکسین لگائی شام میں کورونا پازیٹیو آ گیا. اب بتائیے بیماری اور شفا کس کے ہاتھ میں؟ لہذا یہ خالی پڑھنا نہیں ہے کہ ہوا یحیی اللہ زندگی دیتا ہے, وہی امید اللہ موت دیتا ہے. خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی. اس حیات اور موت کو اللہ کی طرف جب نسبت کریں تو دل کے اندر عقیدہ بٹھائیں کہ دنیا کا کوئی 100% خوف میرے سامنے آ جائے, میں اس آیت پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ, زندگی موت اللہ کے ہاتھ. جب یہ عقیدہ بنے گا نا تو کل کلا اگر دین کو میری اور آپ کی ضرورت پڑ گئی تو ہم جان بھی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا کیا عقیدہ تھا کہ موت ایسے نہیں آتی کہ بس آپ جہاد میں گئے اور موت آ گئی. بستر پہ پوری زندگی جہاد کیا, موت نہیں آئے, اور آخر میں بستر پر لیٹے لیٹے حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بستر پر لیٹا ہوں اور موت آ رہی ہے. اتنے کافروں کی گردن اڑائی, اتنے مسلے اور اتنی چاکیاں کی, لیکن موت اس دوران جہاد کے درمیان نہیں آئی. 12 کافروں کے درمیان ننگی تلوار کے نرغے کے اندر پھنس گئے, پھر بھی موت نہیں آئی. اس لیے کہ وقت نہیں تھا نا بھائی موت کا کوئی سبب نہیں ہے. پھر عرض کر رہا ہوں, موت کا کوئی سبب نہیں ہے, موت کا وقت ہے. جب موت کو آنا ہوگا بغیر اسباب کے بھی آ جائے گی. اور آج سے 300-400 سال پہلے موت آنے کے چندی طریقے ہوا کرتے تھے. یا تو رات کو سوتا تھا, صبح مرا ہوا ہوتا تھا, یا پھر کبھی کبھی کہیں حادثے کے اندر مارا گیا, شہید ہو گیا, کسی سانپ بچھو نے ڈس لیا اور مر گیا. اس کے علاوہ موت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ جب ہم نے موت سے ڈرنا شروع کیا نا تو یہ موت سے ڈرانے والی چیزیں بڑھتی ہی چلی گئیں. فلانی بیماری, ڈھمکانہ بیماری, اس بیماری سے مرنا, ملیریا, کورونا, پولیو, یہ ڈرانے والے ڈراتے چلے گئے اور مسلمان خوفزدہ ہو. اگر اب بھی مسلمان اس موت کا خوف دل سے نکال دینا کہ بھائی موت کچھ نہیں ہے, آئے گی تو بس دیکھا جائے گا, کیا کرنا ہے موت کو. میں کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے, اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, بہت ہے بھائی. انشاءاللہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں جنت کا انتظار کر رہا ہوں. پوری زندگی عبادت کی ہے, اللہ کے سامنے ماتھے ٹیکے ہیں, اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا, اپنے جسم سے, اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا. مجھے میرا اللہ دکھا ہی نہیں, مرتے ہی تو میرا اللہ دکھ جائے گا بھائی مجھے. میں کیسے موت کا انتظار نہ کروں, میں کیسے موت کے لیے تیار نہ رہوں. یہ جو موت کا خوف ہے یہی ہم کو مار رہا ہے. تو موت کا خوف جب زندگیوں سے نکال دیں گے تو پھر یہ عقیدہ بنے گا, ہوا یحیی, وہ اللہ زندگی دیتا ہے, وہی امید, وہی اللہ موت دیتا ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اللہ خبردار, ان للہ, بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اللہ خبردار, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ پکا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے تھے. ایک بات عرض کرتا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا. یہ جو کافروں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یار ان کا یقین ہم سے زیادہ مضبوط ہے. یہ بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور ہم کو موت کا ایسا خوف ہے کہ جس چیز کو آنا نہیں ہے ہم اس سے پہلے جا کر اس کے آنے کی تیاریاں کروا لیں. یہ کافر جا کے کیا پوچھتے تھے, نبی یہ جو عذاب آنے کا ہے ذرا بتا دیں, احق ہوا یہ عذاب صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ کافر اتنا یقین رکھتے تھے کہ ان چیزوں کو جا کر پوچھا کرتے تھے. اور مجھے اور آپ کو موت کا یقین زندگیوں سے ایسا نکلا کہ الامان و نفس, کہ اب ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں اور موت کے آنے کے طلبگار بھی نہیں ہیں. اللہ خبردار, ان وعد اللہ حق, بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ بات نہیں جانتے. ہوا یحیی, وہ اللہ زندگی دیتا ہے, ویمیت, وہی موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے.